ہمارے انتخابات کے حوالے سے آج تک جتنا بحران ہے وہ اس کا ذمہ دار الیکشن کمیشن جی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے. سپریم کورٹ کے 11 ججز کہہ رہے ہیں 13 میں سے انہوں نے ذمہ دار قرار دیا، اور اس میں چاہے پی ٹی آئی کا بلہ واپس لینے کا فیصلہ تھا، اس کی بھی غلط تشریح کا وہ ذمہ دار اس کو قرار دیا گیا. اب دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جو کہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں عمر ایوب، ان پارٹی کی جانب سے بھی اور عمر ایوب کی جانب سے بھی ایک درخواست فائل کی گئی ہے جوڈیشل کمیشن میں کہ الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، جی بالکل، چاروں صوبوں کے صوبائی کمشنر بابر حسن بھروانہ پنجاب سے، سندھ سے نثار احمد درانی، بلوچستان سے شاہ احمد جتوئی، اور کے پی سے جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ خان صاحب، ان لوگوں کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے بے ضابطگیوں کا الیکشن کے اندر جو کچھ ہوا. اور انہوں نے اس میں تمام تر الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد جو بحران ہے اس میں ترتیب وائز یہ 29 صفحات پر مشتمل یہ درخواست ہے. جی بالکل، اور وہ بھجوائی ہے کیونکہ جو جس طرح سپریم کورٹ کے ججز ہیں اسی طرح ان کو ان کے خلاف کارروائی کا اختیار جو وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہے. یہ سپریم جوڈیشل کونسل اس پہ پہلے تحقیق کرے گی کیا یہ اپلیکیشن اس قابل ہے، کیا وہ قانونی اور آئینی طور پر اس کو سنا جا سکتا ہے. اس کے بعد اس کو قابل سماعت اگر قرار دیا گیا تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل اس کو سماعت پہ جائے گی. ابھی اس کا فیصلہ ہونا ہے. لیکن میں بہت دیر سے یہ کہہ رہا تھا کہ سپریم کو اس وقت تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی نہیں آیا تھا جب میں کہتا تھا کہ الیکشن کمیشن کو الٹیمیٹلی ان چیزوں کی جواب دینا پڑے گا، کیونکہ آپ قوم کا مینڈیٹ ادھر ادھر نہیں کر سکتے. یہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، آپ کے پاس صرف ایک اختیار ہے انتخابات کروانا. آپ یہ اس کے اندر کوئی نہ انجینئرنگ میں اپنا رول کر سکتے ہیں، نہ کسی کا مینڈیٹ ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں. اور جب یہ کریں گے تو آپ کو جواب دہی میں جانا پڑے گا، اور وہ کام شروع ہو چکا ہے. اچھا، دوسری بات، یہ جماعت اسلامی کا جو دھرنا چل رہا ہے، اب دیکھیں جماعت اسلامی کے تقاضے کیا ہیں، عام آدمی کے جو مسائل ہیں، مہنگی بجلی، ٹیکسز کی بھرمار، اس کے علاوہ جو اس وقت بے روزگاری اور دیگر ہمیں مسائل کا سامنا ہے، اور خصوصاً جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے اوپر ٹیکسز ہے. جماعت اسلامی کا سب سے پہلا فوکس ہے آئی پی پیز کے اوپر. اور انہوں نے صرف جماعت اسلامی نے نہیں، وہ تو پروٹیسٹ میں گئے ہیں نا. اس سے پہلے گوہر اعجاز صاحب تھے، ایم کیو ایم تھی، اور بھی باقی مختلف طبقہ فکر کے لوگ. انہوں نے مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ جتنے معاہدے ہیں وہ سامنے لے کے آ جائیں، قوم کے سامنے آئیں، قوم کو پتہ چلے کہ معاہدے کیسے کیے گئے، کن بنیادوں پر کیے گئے، اور ان معاہدوں کی وجہ سے آج پوری قوم اگر مشکل میں ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے. ایک تو یہ تقاضا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان معاہدوں کو ریویو کیا جائے، جہاں جہاں گنجائش موجود ہے ان معاہدوں کو کینسل کیا جائے اور بجلی کے ریٹ کو نیچے لے کے آیا جائے. اب حکومت ایک جانب کہتی ہے کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے کیے بھی جماعت اسلامی سے مذاکرات. دوسری جانب حکومت کا یہ موقف آ رہا ہے کہ ان معاہدوں کے اوپر کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو اس سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک آپ ان معاہدوں کے ریویو میں نہیں جائیں گے. آپ اتنی دیر تک آپ بجلی کے ریٹس کو آپ کم نہیں کر سکتے، آپ یونٹ پرائس نیچے نہیں لے کے آ سکتے. اور اگر آپ نے بجلی کے ریٹ کم نہیں کیے تو آپ کی جو آپ امید لگا کے ہم بیٹھے ہیں کہ ہماری انڈسٹری چلے گی، ہماری ایگریکلچر بہتر ہوگی، ہماری اکانومی بہتر ہوگی، تو پھر وہ امید جو ہے وہ امید ہی رہ جائے گی، وہ پوری تو نہیں ہوگی. اب اگر جماعت اسلامی سڑکوں پہ، اور آج میں دیکھ رہا تھا حافظ نعیم صاحب جماعت اسلامی کے امیر ہیں، انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ دھرنا یہاں پہ اب مستقل ہے جتنی دیر تک یہ نہیں آپ کرتے ساری ریویو. اور انہوں نے کہا کہ ہم چاروں صوبوں کے اندر گورنر ہاؤس کے باہر وہاں پہ بھی پروٹیسٹ کریں گے، اور اگر آپ نے اس میں تاخیر کی تو ہم اپنے تمام خواتین جو جماعت اسلامی ان کو بلا رہے ہیں، ہم ڈی چوک تک جا رہے ہیں. اچھا، اب صرف یہ نہیں ہے ایک پروٹیسٹ، اس کے علاوہ آپ کو یاد ہے کے پی اور بلوچستان، وہاں پہ بھی پروٹیسٹ چل رہے ہیں. اب جو بلوچستان والا پروٹیسٹ ہے گوادر کے اندر، اس میں بہت زیادہ آپ کو بد نظمی یا بدمزگی وہ دیکھنے میں. وہاں پہ ایک سیکیورٹی اہلکار بھی شہید ہوا ہے ان مظاہرین کے تشدد سے یا ان کے. اب آپ کی ریاست ان کو کہہ رہی ہے کہ آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. اگر یہ کچھ کرنا تھا تو آپ پہلے مذاکرات کرتے. آپ نے نوبت کیوں یہاں تک آنے دی کہ یہاں تک مار دھاڑ تک کیوں نوبت آئی؟ آج جماعت اسلامی اگر کہہ رہی ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر مسئلہ حل کریں،
تو آپ اس وقت ڈبل بیانیہ کے ساتھ چل رہے ہیں. اگر آپ سنسیئر ہیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کو حل کریں. اگر نہیں حل کرنا چاہتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں پہ بھی چاہتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو اور قانون کا جو دائرہ ہے اس سے باہر نکلیں لوگ. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ حکومت کو بڑا سنجیدگی سے سوچنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے.